السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئی کہانی انقلاب کا کیڑا لے کر حاضر خدمت ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آرٹیکل وائس۔ یہ 10 سال پرانی بات ہے۔ میرے پاس ایک صاحب تشریف لائے، وہ بھی پاکستان کا مقدر بدلنے کے ماہر تھے۔ وہ بھی سمجھتے تھے پاکستان میں بے تحاشا پوٹینشل ہے اور ملک میں اگر ایک نیک نیت شخص آ جائے تو پاکستان 5 سال میں یورپ کے برابر ہو جائے گا۔ میں نے ان سے عاجزی سے پوچھا لیکن یہ ہوگا کیسے؟ ان کا فرمانا تھا ملک پر چور مسلط ہیں۔ ہم نے جس دن کسی نیک نیت صاف ستھرے اور ایماندار شخص کو عنان اقتدار دے دی، یہ ملک راکٹ کی طرح ٹیک آف کر جائے گا۔ میں نے ان سے پوچھا مگر وہ ایماندار شخص کرے گا کیا؟ وہ پورے یقین کے ساتھ بولے ہم دنیا میں سب سے زیادہ صدقہ خیرات دیتے ہیں، لیکن ہم میں سے ٹیکس 1% بھی نہیں دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو قیادت پر اعتماد نہیں۔ ہمارے ملک میں جس دن کوئی مرد مومن آ گیا، لوگ ریاست کو کھل کر ٹیکس دیں گے۔ وہ رکے اور بولے، دوسرا میں سمجھتا ہوں ملک کے صرف 5000 لوگوں کے دماغ میں خناس بھرا ہے۔ یہ بے ایمان اور اینٹی پاکستان ہیں۔ ہم اگر یہ سر گردنوں سے اتار دیں تو یہ ملک چند دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ڈر گیا اور میں نے ان سے عرض کیا یہ 5000 لوگ کون ہیں؟ وہ ہنس کر بولے یہ سیاستدان، سرمایہ کار، بیوروکریٹس، جج، جرنیل اور آپ جیسے صحافی ہیں۔ میں خاموشی سے ان کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ بولے ہمیں امام خمینی جیسا کوئی انقلابی لیڈر چاہیے۔ وہ آئے اور سروں کی پکی فصلیں کاٹ دے اور آپ اس کے بعد تبدیلی دیکھیے گا۔ میں ڈر گیا اور بڑی دیر تک ان کی طرف دیکھتا رہا اور حیران ہوتا رہا۔ میں بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک اعتراف بھی کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے معافی بھی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں بھی جنرل پرویز مشرف کی آمد تک ان جیسا ہی تھا۔ مجھے بھی سروں کی پکی فصلیں دکھائی دیتی تھیں۔ میں بھی انقلاب فرانس اور انقلاب ایران کا داعی تھا اور میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ ہمیں امام خمینی جیسا کوئی راہبر، کوئی لیڈر چاہیے۔ میں ایسا کیوں تھا؟ اس کی 3-4 وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ میرا دیہاتی پس منظر تھا۔ ہم لوگ نسلوں سے آزاد کسان ہیں۔ ہم تاریخ میں کبھی شہر آئے تھے اور نہ ہم نے کوئی بزنس، کوئی نوکری کی تھی۔ اور کسان خواہ پاکستانی ہوں، امریکی ہوں یا پھر روسی، یہ سرکاری ملازموں اور تاجروں کو استحصالی طبقہ سمجھتے ہیں۔ چنانچہ میں بھی دیہاتی روایات کے مطابق تاجروں اور مزدوروں اور ملازموں کے خلاف تھا۔ دوسرا، میری پرورش نسیم حجازی کے ناول پڑھ کر ہوئی تھی۔ میں بچپن میں لکڑی کی تلوار اور بانس کی کمان لے کر اندلس اور فلسطین کو آزاد کرانے کے لیے لالا موسیٰ کی گلیوں میں پھرتا رہتا تھا۔ میں الیاس سیتا پوری کا فین بھی تھا اور میں ان دونوں کی وجہ سے روز انقلاب کی کنڈی کھڑکاتا رہتا تھا۔ تیسرا، میں کنویں کا مینڈک تھا۔ میں نے دنیا دیکھی تھی، نہ جینون کتابوں کا مطالعہ کیا تھا۔ میرا سارا علم جذباتی، غیر تحقیقی، تاریخی ناولوں تک محدود تھا، لہٰذا میں غیر حقیقی دنیا میں رہ رہا تھا۔ اور چوتھا، میں ایک ناتجربہ کار، کن ذہن اور احساس کمتری کا مارا ہوا نوجوان تھا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ احساس کمتری کے شکار لوگوں کو ہمیشہ سروں کی فصلوں میں انقلاب دکھائی دیتا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں قومیں لٹکا دیں اور مار دیں سے طلوع ہوتی ہیں۔ چنانچہ میں بھی ہمیشہ ملک کی ترقی کو 5000 سروں کے ساتھ نتھی کر کے دیکھتا تھا۔ لیکن پھر میں چھوٹے سے بڑے شہر میں آ گیا۔ میں نے قرآن مجید کی تفاسیر اور تاریخ کی ٹھوس کتابیں پڑھنا شروع کر دیں۔ میں سفر کرنے لگا۔ میں نے نان نفقہ چلانے کے لیے مختلف چھوٹے چھوٹے کاروبار بھی شروع کر دیے اور میرے حلقہ احباب میں بیوروکریٹس، فوجی اور تاجر بھی شامل ہو گئے۔ مجھے اس وقت پتہ چلا ہم من حیث القوم شدید مغالطوں کا شکار ہیں۔ ہم حقیقت سے انتہائی دور ہیں۔ ہم حقائق اور پرسپشن کے درمیان وسیع صحرا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ انقلاب فرانس 1980 یا 1990 میں نہیں آیا تھا، یہ 1799 سے 1799 کے درمیان آیا تھا۔
لیکن یہ انقلاب اتنا خوفناک تھا کہ فرانس آج 220 سال بعد بھی اس کے جھٹکوں سے باہر نہیں آ سکا۔ آپ کو فرینچ لوگوں کے چہروں پر آج بھی خوف ملے گا۔ یہ آج بھی بااعتماد نہیں ہے، یہ آج بھی دروازوں کو 6 تالے لگا کر سوتے ہیں۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ ایران 1978 کے انقلاب سے پہلے دنیا کی تیزی سے ترقی کرنے والے ملکوں میں شامل تھا۔ ہارورڈ یونیورسٹی نے امریکہ سے باہر اپنا صرف ایک کیمپس بنایا تھا اور وہ ایران کے شہر قم میں تھا۔ 1978 میں ایک امریکی ڈالر فی 80 ایرانی ریال آتے تھے، لیکن پھر انقلاب آیا اور آج ایران 41 سال بعد بھی انقلاب کے برے اثرات سے باہر نہیں آ سکا۔ آج 42,106 ایرانی ریال ایک امریکی ڈالر کے برابر ہے۔ ایرانی آج بھی اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے اور یہ مغرب سے تعلقات استوار کرنے کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ ایرانی قوم کا صبر، یونٹی اور وسائل ہیں جن کے صدقے ایران 41 سال نکال گیا، ورنہ خیال تھا یہ 21ویں صدی میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ سوویت یونین اور چین 60 سال تک سرمایہ کاری کے خلاف ڈٹے رہے، لیکن پھر کیا ہوا؟ 1991 میں سوویت یونین ٹوٹ گیا اور روس اپنے دروازے سرمایہ کاری کے لیے کھولنے پر مجبور ہو گیا، جبکہ چین پوری دنیا کے لیے سرمایہ کاری کی فیکٹری بن گیا۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ دنیا میں اسلامی بھائی چارہ نام کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ دنیا غریب اور امیر 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ آپ اگر غریب ہیں تو سعودی عرب ہو یا پھر لیبیا، یہ آپ کے لیے کاخ عمرہ کے در و دیوار بن جائیں گے۔ یہ آپ کو اپنی سرحد پر قدم نہیں رکھنے دیں گے، اور آپ اگر امیر ہیں اور آپ خواہ ہندو ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا پھر آپ کافر ہوں، دنیا ہار لے کر آپ کا استقبال کرے گی۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا محمد بن قاسم کو دنیا سے رخصت ہوئے 1304 سال ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد کسی مسلمان خاتون کی آواز پر کوئی محمد بن قاسم ہندوستان نہیں آیا۔ یہ ادراک کا ایک حصہ تھا۔ اب آپ دوسرا حصہ بھی ملاحظہ کیجئے۔ میں نے جب کام کرنا شروع کیا تو ہم بڑی ٹیلنٹڈ قوم ہیں کہ کلی بھی کھل گئی۔ پتہ چلا آپ 100 لوگ رکھیں، ان میں سے صرف 2 کام کریں گے، باقی صرف تعداد ہے۔ یہ بھی پتہ چلا پورا سسٹم، پورا معاشرہ کام کرنے والوں کے خلاف ہے۔ آپ کچھ نہ کریں، آپ سے سوال نہیں ہوگا، لیکن آپ نے اگر کام شروع کر دیا تو آپ اس معاشرے میں عبرت کا نشان بن جائیں گے۔ گھر سے لے کر ایوان صدر تک ہر شخص آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ یہ بھی پتہ چلا آپ صحیح رہ کر اس معاشرے میں وضو بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے ملک میں مسجدیں اکثر تک قبضے کی زمینوں پر بنی ہیں اور ان پر کوئی نہ کوئی فرقہ قابض ہے۔ یہ بھی پتہ چلا ہمارے ملک میں لوگ قرآن مجید کی اشاعت اور مضاربہ کے نام پر معصوم لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں حلالہ کے نام پر خاندانوں کے خاندان ذلیل ہو رہے ہیں، اور ریاست میں یہ بدبودار سلسلہ رکنے کی بھی سکت نہیں۔ یہ بھی پتہ چلا ہم بڑی ٹیلنٹڈ قوم ہیں، لیکن پورے ملک میں آپ کو اچھا پلمبر، اچھا الیکٹریشین، اچھا کک اور اچھا ڈرائیور نہیں ملتا۔ ججوں نے فیصلے، تھانے داروں نے FIR اور پٹواریوں نے فرد لکھنے کے لیے منشی رکھے ہوئے ہیں، اور یہ بھی پتہ چلا سرکار میں اہلیت کا اتنا فقدان ہے کہ حکومت ریٹائرمنٹ کے بعد اچھے افسروں کو کانٹریکٹ پر ملازم رکھ لیتی ہے۔ یہ لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد پنشن بھی لیتے ہیں اور ریگولر سرکاری ملازموں کے مقابلے میں زیادہ تنخواہ بھی۔ چنانچہ میں اعتراف کرتا ہوں، میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی نسیم حجازی اور انقلابی سوچ پر شرمندہ بھی ہوتا چلا گیا، اور یہ بھی مانتا چلا گیا کہ ہم اگر ملک کو واقعی ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں یہ ملک وہاں سے شروع کرنا ہوگا جہاں پہنچ کر فرانس، ایران، روس اور چین نے بھی اپنی اصلاح کر لی تھی۔
یہ بھی تھک کر انقلاب کی رضائی اتارنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ میں بھی یہ اعتراف کرتا ہوں، میں جب اس عمل سے گزر رہا تھا تو عمران خان آیت اللہ خمینی بن کر ابھر رہے تھے، اور میں ان کے صحافیوں میں شامل تھا جنہوں نے اپنے تمام آسودہ خواب ان کے قدموں میں بچھا دیے تھے۔ میں ملک کا واحد صحافی ہوں جو عمران خان کو 1996 سے جانتا ہے، اور میں ان کی پہلی پریس کانفرنس میں بھی گیا تھا، اور میں 2014 کے دھرنوں تک ان کے ساتھ بھی رہا۔ مجھ سے اپنے انقلابی ورکروں کو لیکچر بھی دلاتے تھے، اور یہ انہیں میرے کالم پڑھنے کے لیے دیتے تھے، اور میں بھی انہیں قائد اعظم ثانی سمجھتا تھا۔ لیکن پھر 2011 آیا، عمران خان چھٹے گیئر میں آئے، اور میں اور میرے جیسے تمام لوگوں کے خواب ٹوٹتے چلے گئے۔ میں ان کی تقریریں سنتا رہا۔ میں 8,000 ارب روپے ٹیکس جمع کروں گا، پاکستانی اربوں ڈالر اپنے ملک میں لائیں گے، ایماندار قیادت آئے گی، اور پوری دنیا پاکستان میں سرمایہ کاری کرے گی۔ ہم ڈالر نیچے اور روپیہ اوپر اٹھائیں گے۔ میں مر جاؤں گا لیکن بھیک نہیں مانگوں گا۔ میں IMF کے پاس جانے کی بجائے خودکشی کر لوں گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور میں اپنا سر پیٹتا رہا۔ میں اس پوری تحریک کے پیچھے موجود مقاصد کو جانتا تھا، چنانچہ میں خون کے آنسو روتا رہا، مگر لوگ ان دعووں پر تالیاں بجاتے، چھلانگیں لگاتے۔ مجھ جیسے لوگوں کو اس دور میں غدار بھی ڈکلیئر کیا گیا، اور کرپٹ بھی۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ ایماندار قیادت آئی، اور ایماندار قیادت نے 10 ماہ میں ملک کو وہاں پہنچا دیا جہاں سے اسے نکالنے کے لیے اب 10 سال چاہیے۔ بس 5,000 سر کاٹنے باقی ہیں، یہ بھی کٹ گئے تو قصہ پوری طرح پاک ہو جائے گا، انقلاب مکمل ہو جائے گا۔ ہمارا اور ملک کا کیا بنتا ہے میں نہیں جانتا، تاہم میں اتنا جانتا ہوں عمران خان کی مہربانی سے کم از کم انقلاب کا کیڑا ختم ہو رہا ہے۔ ہم یہ جان رہے ہیں تبدیلی صرف اوپر سے نہیں آتی، یہ نیچے اور درمیان سے بھی آنی چاہیے۔ ہم یہ بھی جان گئے ہیں نعروں اور حقیقت کے درمیان ہزاروں میل کا فاصلہ ہوتا ہے۔ تاہم میں یہ بھی اعتراف کرتا ہوں عمران خان ہم سب کے محسن ہیں۔ یہ آئے اور انہوں نے آ کر ہمارے اندر کا نسیم حجازی مار دیا۔ یہ ہمیں کم از کم یہ بتا گئے کہ ایک آدمی ملک کو ضرور تباہ کر سکتا ہے، لیکن یہ ملک کو ملک نہیں بنا سکتا۔ جی یہ تھی آج کی ہماری تحریر انقلاب کا کیڑا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراً کر لیجئے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے۔ والسلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔